السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگز. آج ہمارے ساتھ جو تھاٹ ہم ڈیکنسٹرکٹ کرنے لگے ہیں وہ IT انڈسٹری ہے. کیسی انڈسٹری ہے جس کے بارے میں ہر بندہ جو ہے وہ چاہے وہ کمپیوٹر سائنس یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہو یا نہ ہو وہ بڑا انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ اس سے اپرچونیٹیز بڑی ساری پوری دنیا میں کھل رہی ہیں اور پوسٹ کووڈ تو خاص کر یہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور 5G بھی آ رہا ہے. سو اٹس سم تھنگ جو کہ ایونچولی ان دا ماڈرن ایج آئی تھنک آلموسٹ ایوری اسٹوڈنٹ، ایوری پرسن ہو ہیز اے اسکل، اس کا کہیں نہ کہیں سے تعلق ہوگا اس انڈسٹری کے ساتھ. اور اس کے لیے ہمارے پاس آج موجود ہیں میں نے ایکچولی ان کا لکھ لیا تھا بیکاز یہ اتنے سارے ٹائٹلز ہیں کہ وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. بٹ سید احمد صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک جی. سوری میں نے آپ کو سر بولا، مجھے یاد ہے کہ سر از ناٹ سم تھنگ جو کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. بٹ ٹائٹلز میں آپ کو بتا دیں جی. دا CEO آف DPL, one of the biggest IT company in Islamabad. He's the ex-chairman of Pasha. He's been elected twice in that role. اسی کے ساتھ ساتھ PM ٹاسک فورس فار IT اینڈ ٹیلی کام کے اندر جو ان کی IT ٹاسک فورس ہے اس کو آپ چیئر بھی کر رہے ہیں. پھر پرال اینڈ KPIT بورڈ کے ممبر بھی ہیں اور پلاننگ کمیشن کی ایڈوائزری کمیٹی آن انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا بھی پارٹ ہیں. تو اتنا سارا کچھ کر رہے ہیں. میں اسٹارٹ کروں گا. اس وقت آپ انڈسٹری کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی IT انڈسٹری؟ Are you positive about it? Do you see it going towards somewhere in a growth environment in the future? Yeah, it's an interesting time. مجھے یاد ہے 2013 میں I went to the US and I was looking to grow my own company as well and see how can we really scale our company. A few successful Pakistanis I met there IT کی فیلڈ میں. They said کہ تم بھول جاؤ پاکستان میں کوئی اسکیل کرنا IT کمپنیوں کو. یو لک ایٹ دا ٹاپ کمپنیز جو 30 سالوں سے کام کر رہی، 40 سالوں سے، اینڈ دیو بن لائک ہٹنگ اے سیلنگ، اوپر نہیں جا پا رہے. تو بہت بڑا ایشو تھا وارن ٹیرر کا، پاکستان کے امیج کا، جو بیسیکلی دیٹ واز دا فنڈامنٹل ایشو ان دا گروتھ آف دا IT انڈسٹری. اچھا، ویری انٹرسٹنگ. سو جنرلی یہ دماغ میں نہیں آتا فار این ایوریج یوزر کہ وارن ٹیرر کا ڈائریکٹ امپیکٹ تھا IT بزنس کے اندر. جی سب سے زیادہ، بیکاز باقی انڈسٹریوں سے زیادہ اس لیے بیکاز آپ نے اگر نائکی کے کوئی فٹ بال بنوانے ہیں تو وہ تو آپ نے اسپیکس آپ کی ڈیفائنڈ ہیں. ایک بیچ آپ یہاں سے سیالکوٹ سے بنوا لیں، اگلا بیچ بنگلہ دیش سے بنوا سکتے ہیں آپ. IT کے اندر ایک لانگر ٹرم ریلیشن شپ بنتی ہے کمپنیز کی. سو اس کی وجہ سے دیر از اے کنٹری رسک، اور جنرلی $10 ملین سے بڑے کانٹریکٹس جو ہوتے ہیں اس کے لیے دے ڈو کنٹری رسک انالیسز اینڈ آل. اور پاکستان آج تک کسی بھی انڈیکس میں آپ کہیں کہ ٹاپ پہ تو کیا ہونا ہے، وہ باٹم پہ ہمیشہ رہا ہے. تو جس کی وجہ سے وی ہیو موسٹلی بن بلیک لسٹڈ بیسیکلی فار دا بگر پروجیکٹس. سو وہ ریڈ فلیگز آنے شروع ہو جاتے تھے. پاکستان کو ٹریول نہیں کر پاتا تھا. جب تک کوئی ٹریول نہیں کر سکتا تو وہ ہاؤ وڈ دیٹ پرسن گیو یو ملینز آف ڈالرز ورتھ آف پروجیکٹس. اور IT کے پروجیکٹس تو آپ کو پتا ہے $100 ملین کا بھی کانٹریکٹ سائزز ہوتے ہیں، ایون $1 بلین کانٹریکٹ سائز بھی ہوتے ہیں. بٹ پاکستانی کمپنیز ہیڈ ٹو میک ڈو ود لائک $1 ملین $5 ملین. اور جو کر بھی رہے تھے وہ باہر اپنی پریزنس کے تھرو دے ور ایبل ٹو مینیج. سو obviously اس کی کاسٹ وہاں پر بھی جاری تھی باہر کی پریزنس کی وجہ سے، ظاہر ہے. آئی فیل لائک اس کے ساتھ ساتھ جو انرجی کرائسس آیا تھا دیٹ آلسو امپیکٹڈ سپرینٹلی. آئی تھنک دیٹ وی مینیج ویری ویل بیکاز وہ پاکستانی وہ جو جگاڑ سسٹم، وہ جو ٹرکوں کی بیٹریاں لگا کے ہر ایک نے اپنا سسٹم، ہمیں کوئی اتنی ہیوی کوئی بجلی کا سیٹ اپ نہیں چاہیے ہوتا. آئی تھنک کہ دیٹ ڈڈ ناٹ امپیکٹ. دا بگیسٹ 2 فیکٹرز آئی تھنک جو ہمیں امپیکٹ کرتے ہیں، ایک پاکستان کا امیج تھا اور آئی ووڈ سے کوالٹی HR دیٹ آلسو ہیز بین اے لمیٹنگ فیکٹر. سو یہ 1-2 ایشوز تھے جو کہ ہمیں جنہوں نے ہٹ کیا. اور ایٹ دس پوائنٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم وہیں کھڑے ہیں یا اب ہم تھوڑا سا؟ آئی تھنک ٹائم وہ آ گیا کہ وی ہیو گون پاس دیٹ. فزیکلی آئی ووڈ سے پاکستان بھی کافی آگے آیا اور دنیا بھی کافی پیچھے آ گئی ہے. کہ جب پاکستان کی جو اسٹیٹ تھی، پولیٹیکل جو حالات ہوتے تھے، آپ کو اب لگتا ہے امریکہ کو دیکھیں کہ پاکستان فیل ہوتا ہے 10 سال پہلے جیسا تھا. اسی طرح جو دنیا میں جو انسٹیبلٹی ہے، وہ وارز ہو رہی ہیں، جو ایشوز آ رہے ہیں. سو اس حوالے سے پاکستان کافی بہتر ہو گیا پہلے سے. اور ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا آئی تھنک کہ بزنس انوائرمنٹ، کراچی کے حالات آپ دیکھیں، باقی ایشوز ہیں وہ بہت بہتر ہو چکے ہیں. پولیٹیکلی پاکستان ہیز بین مچ اسٹیبل. آئی تھنک اس کی وجہ سے ہم لوگ ایکچولی تو آگے آ چکے ہیں اور بزنس گروتھ نظر آ رہی ہے، IT گروتھ نظر آ رہی ہے. مگر پرسیپشن وائز ہم ابھی پرابیبلی کچھ سال پیچھے ہی ہیں.
وہ جو ایفرٹ ہونی چاہیے تھی کہ ہماری جو ریئلٹی میں ہم جتنا آگے آ چکے ہیں وہ دنیا کو پتہ بھی چلے, ہم وہ ابھی تک شاید رجسٹر نہیں کروا سکے. بٹ اف وی ڈو اے گڈ جاب ایٹ دیٹ, آئی تھنک دس از دا ٹائم جب پاکستان ٹرولی اپنا پوٹینشیل انلاک کر سکتا ہے. انلاک کر سکتا ہے. اچھا, آئی آلسو فیل لائک وی ٹاک الاٹ اباؤٹ دیٹ. ہم ہمیشہ سنتے ہیں پاکستان کے پاس سو مچ یوتھ پوٹینشیل, سو مچ ٹیلنٹ, سو مچ دس اینڈ دیٹ. اینڈ آئی فیل لائک پچھلے 10 سال سے نا ہر سال وی آر جسٹ رائٹ دیر کہ اب یہ سال ہے جس میں ہم اپنا پوٹینشیل انلاک کریں گے. سو آئی وانٹ ٹو ڈائیو ڈیپر انٹو دس ڈسکشن. اور آپ نے ابھی تھوڑا سا مینشن بھی کیا کہ ٹیلنٹ از اے میجر ایشو, رائٹ؟ تو تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر ایلیبوریٹ کریں کہ جو آپ کے پاس ٹیلنٹ آ رہا ہے, اگر آبویسلی ایک آئی ٹی انڈسٹری ہے اس میں دو چیزیں, ایک ڈیمانڈ سائڈ ہے کہ جی آپ کے پاس باہر سے پروجیکٹس کتنے آ رہے ہیں, اور پھر سپلائی سائڈ ہے کہ آپ ایکچولی کتنا آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے ٹو بی ایبل ٹو ڈو دوز پروجیکٹس. سو ڈیمانڈ کے اوپر ہم آتے ہیں اس کے بعد کہ کیا آپ نے ویسے تھوڑا سا بتا دیا کہ آپ تھوڑی سی ڈیمانڈ ہیز بین اسٹارٹ ٹو پک اپ ناؤ بیکاز آف دا پرسیپشن, بٹ سپلائی سائڈ کے اوپر ہاؤ از دا ٹیلنٹ بین سو فار؟ I think one of the biggest issues most of the company CEOs will tell you, لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے نوکریاں نہیں ہیں مارکیٹ میں, مگر لٹرلی کمپنیز آپس میں لڑائیاں کر رہی ہوتی ہیں, لوگوں دوسرے کے لوگ توڑ رہی ہوتی ہیں. I've seen companies who are now coming together کہ یار یہ یونیورسٹی سے جو ٹیلنٹ آ رہا ہے وہ تو اس قابل نہیں ہے, تو ہم why don't we kind of come together and come up with some kind of upskilling and other things. Right. I think اگر آپ اراؤنڈ 25,000 گریجویٹس جو گریجویٹ ہوتے ہیں آئی ٹی کے اسپیسیفک یا اوور آل آئی ٹی اور اس کے ریلیٹڈ ڈسپلنس میں, آئی مین جنرلی انڈسٹری میں لوگ بلیو کرتے ہیں کہ 5,000 سے بھی زیادہ لوگ ہیں, 5,000 سے بھی کم لوگ ہیں جو ایکسپورٹ کوالٹی کام کر سکتے ہیں, اور سم کچھ تو کہتے ہیں شاید 1-2 ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو کہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکتے ہیں. سو آئی وڈ سے کہ بہت انفارچونیٹلی جو کوالٹی آف گریجویٹس از ویری لو, اور اتنا فرسٹریٹنگ ہوتا ہے کمپنیز کے لیے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب وہ یونیورسٹیز میں جو پڑھاتے ہیں نا, یو شوڈ کم اینڈ سٹ ان دا انٹرویوز, اور آپ مطلب 100 انٹرویو کرتے ہیں تو جسٹ لائک یو آر ایبل ٹو فلٹر 5 or 8, اور اس 5 or 8 میں سے پھر آپ there you have to see attitude, you have to see culture fit and all that. Right. اور sometimes آپ کے پاس یہ لگژری نہیں ہوتی کہ آپ کلچر فٹ کی طرف جائیں اور چیزوں کی طرف, تو آپ ٹیلنٹ پہ اٹھا لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کلچر میں بلڈ کرا لوں گا آہستہ آہستہ. ہاں, کم از کم جو انہوں نے وہ پڑھا ہوا ہے وہ کم از کم اس کو دے آر ایبل ٹو شو کہ وہ ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی. سو بیسک ایپٹیچیوڈ بھی نظر نہیں آتا ہے, یا بیسک انہوں نے کیا گین کیا یونیورسٹی میں. سو دیٹس اے بگ ایشو. اچھا, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. آزاد چائے والا تھوڑی دیر سے پہلے آئے ہوئے تھے اور ان کو کرٹیسزم ایک جنرلی یہ ملتا تھا کہ بھائی آپ اینٹائی یونیورسٹی ہیں تو یونیورسٹی میں اور بڑی چیزیں ملتی ہیں, کلچر ملتا ہے, بات کرنے کی تمیز ملتی ہے. بٹ اٹس انٹرسٹنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی وہ بھی چیزیں ہماری یونیورسٹی سسٹم سے مسنگ نظر آ رہی ہیں. پرٹیکولرلی آئی فیل لائک کہ آئی ٹی انڈسٹری کے اندر جب آپ نے ڈائریکٹلی کلائنٹ سے باہر ڈیل کرنا ہے تو یو ہیو ٹو ہیو اے سرٹن لیول آف ورک ایتھک, یو ہیو ٹو ہیو اے سرٹن لیول آف سافٹ اسکلس پرابیبلی. تو وہ آپ کے ایکسپیرینس میں جنرلی نہیں ہوتی اسٹوڈنٹس کے اندر. سو ڈفرینٹ لوگوں کے اوپینینز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے جو سیکنڈ ایئر سٹیز سے لوگ آ رہے ہیں, کوہاٹ سے یا گجرانوالہ سے, اور آپ کو یہ ملے گا کہ وہاں پہ سافٹ اسکلز اتنی اچھی نہیں ہوں گی جو کہ مین سٹیز کے بچوں کی ہوں گی. بٹ اپارٹ فرام دیٹ میں جو بلیو کرتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز ہے ایپٹیچیوڈ. آئی ٹی از اے انڈسٹری جس میں ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جتنے بلینئرز ہیں وہ ڈگری کے بغیر ہیں. اب تو گوگل اور فیس بک بھی اپنے ڈگری کی ریکوائرمنٹ ختم کر رہے ہیں. اینڈ وی فرینکلی نیور لک ایٹ کہ جی آپ کدھر سے پڑھے ہیں, کیا ڈگری ہے آپ کی, اور آپ کی کیا جی پی ایس کیا ہیں. آپ ہمارا ٹیسٹ پاس کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں. سو کمپنیز ڈونٹ ریئلی بادر ود دا ڈگریز. سو وٹ آئی فیل از کہ ایپٹیچیوڈ بچوں کا نہیں ہوتا. آئی ٹی کی ایجوکیشن مہنگی ایجوکیشن ہے. پوری دنیا میں اچھی یونیورسٹیز فنڈ کرتی ہیں ٹیلنٹ کو. سو وہ پہلے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں, ایپٹیچیوڈ دیکھتے ہیں, ٹاپ ایپٹیچیوڈ کو وہ پھر دے ول جسٹ سے کہ ٹھیک ہے ونس یو کوالیفائی ایز اے ٹاپ ایپٹیچیوڈ, پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پیسے ہیں تو دے دیں, نہیں ہے تو اسکالرشپ آپ کے لیے اویلیبل. پاکستان میں اسکالرشپس نہیں ہیں. سو بیسیکلی جس کے ابا جی افورڈ کرتے ہیں دیٹ کڈ ول کم ان ریگارڈلیس ہی ہیز ایپٹیچیوڈ اور ناٹ. جب وہ آ جاتا ہے تو پھر مجھے یونیورسٹی پروفیسرز نے بتایا ہماری اسلام آباد کی اچھی یونیورسٹیز کے کہ ہمارے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ یو کین ناٹ فیل دیز کڈس بیکاز
ہر کلاس میں دے آر پیئنگ فیس اینڈ ایوری تھنگ. Yeah. سو بیکاز آف دیئر فائنینشیل کمپلشنز جتنے آتے ہیں اتنے گریجویٹ کرتے ہیں, ویئر ایز مے بی آدھے سے زیادہ کا تو ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہوتا. سو آئی بلیو جس کے ایپٹیچیوڈ نہیں ہے آپ جتنا مرضی اس کو آپ اسکل کر لیں, ری اسکل کر لیں, جو مرضی کر لیں, آئی ٹی کے لیے کے اندر وہ نہیں چل سکتا. ویئر ایز آئی ریممبر پرائم منسٹرز آؤٹ ریچ پروگرام اسکالرشپ پروگرام تھا, Right. جس میں 2008 میں میرے خیال میں ICT R&D فنڈنگ شروع کیا, جس میں انہوں نے سیکنڈ ایئر جو دور دراز کے بلوچستان سندھ کے بچوں کو سرکاری اسکولوں کے ان کو انہوں نے اسکالرشپ دی جو کہ ٹاپر سے وہاں کے. Right. اینڈ دیٹ بیچ ڈیڈ سو ویل. 4-5 ہزار ٹوٹل میرے خیال میں انہوں نے کیے تھے. مجھے یاد اور ہے ان کو میرے فاسٹ بھی میں ڈالا, فاسٹ میں بھی تھا تو OSPNs ہوتے تھے اور NOPs ہوتے تھے اور اس طرح کے وہ ڈفرینٹ لمز میں بھی تھے, فاسٹ میں بھی تھے, اور وہ سارے اسکالرشپس آئے اور ان لوگوں کے لیے انہوں نے کیا کیا, ان کی انگلش ویک تھی کہ ان کے ایسی جگہوں سے آئے تھے تو ان کو انہوں نے الگ سے سمر کیمپس لگوائے. اچھا 100% آف دیٹ بیچ was مطلب وہ and they were the smartest kids, like they were the smartest. They would come in اور وہ بالکل وہی سیکنڈ ایئر سے آئے ہوئے تھے, but by the time they would graduate they were better than every single big city kid. Yeah, so ہمیں یونیورسٹی پروفیسرز نے بھی یہ فیڈ بیک دیا, انڈسٹری نے فیڈ بیک دیا. سو وہاں سے یہ بلیف آئی گیٹ دیٹ بلیف کہ ایپٹیچیوڈ کو ٹھیک ایپٹیچیوڈ آپ لے آئیں اینڈ دین لیٹ دا کڈ رن. اور آپ کے اگر ٹیچرز یا یونیورسٹی اپنی جاب ٹھیک نہیں بھی کرے گی, وہ بچے میں اتنا ٹیلنٹ ہوگا کہ وہ آگے خود ہی نکل آئے گا. ہمارا تو IIT میں سارا کچھ اویلیبل ہے, سیلف لرننگ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے انوائرمنٹ آپ کو یونیورسٹی دے دے گی مگر وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ خود کر سکتا ہے. سو ایپٹیچیوڈ دیٹ مینس دا رائٹ ایپٹیچیوڈ شوڈ گیٹ دا فنڈنگ فرام دا گورنمنٹ ٹو گیٹ دا گریجویشن. اینڈ اب وہ آج ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اسکالرشپس وغیرہ ختم ہو گئی ہیں ICT R&D فنڈ والی. وہ تو خیر کافی پہلے 4-5 سال پہلے دے اسٹاپ گیونگ نیو اسکالرشپس. اور مگر یہ کہ ابھی ایک بڑا اسکالرشپ پروگرام احساس کا ہے, بالکل, اینڈ آئی تھنک کہ مگر اس میں ICT اسپیسیفک نہیں ہے اس کو, بٹ وی نیڈ دیر ہیز بن اے پرپوزل فرام پرائم منسٹر ٹاسک فورس کہ آپ یہ والے جو اسکالرشپس ہیں ICT کی یہ آہستہ آہستہ اسکیل کر کے 10,000 ہر مہینے اسکالرشپس دیں. ہوپ فلی اف دس گیٹس فنڈنگ تو وی کین کائنڈ آف یہ جو ٹیلنٹ کی سپلائی کا مسئلہ وہ وہاں سے کچھ حل ہو سکتا ہے. اچھا سو چلیں یہ انڈرسٹوڈ کہ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں آ رہے. اچھا کوئکلی میں اس کو پرابلی ریپ اپ کرنے سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ آئی نو اے لاٹ آف پیپل ہو آر جسٹ سٹنگ ہیئر اینڈ واچنگ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہاں ٹھیک ہے میرے ساتھ تو زیادتی ہو گئی, میں یونیورسٹی نے مجھے اتنا اچھا نہیں سکھایا, میں کیا کروں. فار یور کمپنی فار ایگزامپل جو جس لیول کا ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے وہ کوئی عام بچہ آپ کے خیال میں آن لائن سیلف لرننگ کر کے لے سکتا ہے؟ بالکل لے سکتا ہے, مگر میرے خیال میں یا پرابلی کوئی کورسز ایگزسٹ کرتے ہیں یا کوئی ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں. وٹ ڈو یو ریکمینڈ فار این ایوریج کڈ؟ سو آئی ووڈ سے the recommendation is to find what the kid is good at. ٹھیک ہے. There are so many different fields within the IT. کریٹیو سائڈ بھی ہے آپ کی, پیپل اسکلس کی بھی ہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ون آف دا بیسٹ UX ڈیزائنرز ان آر کمپنی ڈز ناٹ ہیو اے یونیورسٹی ڈگری, مگر اس کے پاس ایکسپوجر ہے انٹرنیشنل, سوئٹزرلینڈ کا, امریکہ کا. سو ہی ہیڈ ٹو لائک, تو اس کی وجہ سے ہی ہیڈ اینڈ ہی واز گڈ کریٹیولی. اسی طرح ون آف دا بیسٹ پروجیکٹ مینیجرز وی ہیو از ہیز اے ناٹ IT بٹ وہ کوئی M.Com ٹائپ اس کے بعد ڈگری تھی, اینڈ دین ہی واز ایبل ٹو گیٹ ان ٹو دس فیلڈ, اور ویری ینگ, اس کے بعد پیپل اسکلس تھیں. سو آئی تھنک ہم بڑا نیرو ویو لیتے ہیں IT کا مطلب پروگرامنگ. سو اگر جو بھی بچے ہیں وہ اپنے آپ کو فائنڈ کر لیں آئی ایم گڈ ایٹ دس, تو آئی بلیو, اینڈ دین ہی اسٹارٹس ٹو, اس کے لیے اس کو پرابیبلی مینٹرشپ بھی چاہیے, تھوڑا سا اس کو ٹرائل اینڈ ایرر چاہیے, سم ہاؤ اس کو ایکسپوجر چاہیے, کچھ ٹرائی کرے ڈفرینٹ چیزیں. سو ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ یو کینٹ فائنڈ وٹ یو گڈ ایٹ, بیسیکلی کوئی اپرچونیٹیز نہیں آتی. یا تو آپ کوئی انٹرنشپس کی عادت ہو اسکولوں میں, کالجز میں, جس کے بعد بچے اپنے دیکھ لیں کہ میں کس چیز میں اچھا ہوں. سو میں تو اس چیز پہ میرے اپنی زندگی میں بھی اور ادروائز بھی آئی بلیو کہ وٹ ایور یو آر گڈ ایٹ, آپ اس کے اندر اس فیلڈ میں اگر آگے تو ڈگری کے بجائے آپ ایون کورسز ہیں, کورسیرا ہے, ایڈیکس ہے, بلکہ
آج کل جو HEC کے ہمارے نئے جو چیئرمین آئے ہیں, آئی نو وہ بھی ہم کہتے ہیں $10 ارب تک IT کو لے کے جانا ہے ایکسپورٹس کو. اس کے لیے آپ کو کم از کم بھی 1 لاکھ گریجویٹ 1 لاکھ ٹیلنٹ چاہیے, لوگ چاہیے. اب دے سے کہ 1 لاکھ ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے, ابھی 25,000 کر رہے ہیں, 1 لاکھ تک اسکیل نہیں ہو سکتا. رائٹ. سو ایون دے آر آلسو ٹاکنگ اباؤٹ ماڈلس جو کہ اتنے 4 سال ڈگری پروگرامز نہ ہوں مگر تھوڑے سے انوویٹو پروگرامز ہوں. امریکہ میں کچھ ایسے پروگرامز ہیں جس میں آپ شارٹر کورسز مور لائک ٹیکنیکل فوکس 2 years 3 years ٹیکنیکل وہ کر کے, کیونکہ چھوٹی چھوٹی اسکلز ہیں اور یو کین ایٹ لیسٹ گیٹ انٹو اٹ اینڈ دین آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو اپ اسکل کر سکتے تو ہیں. اس میں صرف یہ میرے خیال میں تھوڑی سی ایکسپیریمنٹیشن چاہیے, رائٹ. وٹ ایور ورکس. پھر اس کو انڈورسمنٹ چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے, HEC کی طرف سے, تاکہ ان کو مین اسٹریم کیا جا سکے سوسائٹی میں. یہاں پہ تھوڑا سا لوگوں کا بھی ہوتا ہے کہ ریکگنیشن چاہیے لوگوں کو, سو ایز لانگ ایز وہ مل سکے. سو میرے خیال میں وی ہیو ٹو بی اوپن مائنڈیڈ اباؤٹ اٹ and try few things. Industry will be very open towards accepting talent. Makes sense. So alternatively demand side, پچھلے 2 سال پہلے میرا خیال ہے ڈالر جو ہے وہ اپنی ایکچوئل ویلیو پہ آنا شروع ہوا, اور اس کے بعد سے آبویسلی اس کی جب انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا آرٹیفیشلی, تو اس کے سب سے بڑے جن لوگوں کو نقصان ہو رہا تھا وہ ایکسپورٹرس کو ہو رہا تھا, اور آپ کے جو ہے نا ایکچولی میں کہوں گا 3 لوگوں کو ہو رہا تھا. ایک ایکسپورٹرس کو ہو رہا تھا, چاہے وہ سروسز کے ہوں یا وہ ہوں IT والوں کو ہو رہا تھا, اور تیسرے جو ہے آپ کے وہ ایکسپیٹ کمیونٹی کو ہو رہا تھا جو کہ پیسے واپس بھیج رہے تھے. تو ناؤ دیٹ وہ جو ہے نا کہ آپ کی انفلیشن کے حساب سے وہ ڈالر جو ہے وہ نارمل ریٹ پہ آیا ہے, تو اور ساتھ آپ نے یہ بھی بولا کہ پرسیپشن بہتر ہوا ہے, اوور آل کنٹرول ہو گیا ہے لا اینڈ آرڈر پہ. تو آپ کے خیال میں ڈیمانڈ سائڈ کیسی جا رہی ہے؟ از اٹ دا سیم؟ ٹھیک ہے, جو پروجیکٹس تھے پرانے پروجیکٹس لیگیسی پروجیکٹس ہیں وہی چل رہے ہیں, یا اب ایک انٹرسٹ آیا ہے ان گیٹنگ دا پاکستانی ٹیلنٹ؟ سو ڈیمانڈ کا مطلب ہے فار ایگزامپل IT کی جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کے پاس کام کرنے کے لیے ہے, ان کو پروجیکٹس مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں. ٹریڈیشنلی 2 طرح کے کام ہیں. ایک کام ہے جو کہ انٹرنیشنلی آپ یو کین اٹریکٹ, اینڈ دین دیر از ورک جو کہ لوکلی آپ کر سکتے ہیں. اور جنرلی دیر از اے بیلنس. آئی مین انٹرنیشنلی ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ 10 بلین ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو 3 بلین کی آپ کی لوکل بھی مارکیٹ ہوتی ہے. دین کیونکہ جو بھی نئی کمپنیز آتی ہیں مارکیٹ میں, نئے بچے آتے ہیں, ڈائریکٹلی ان کے لیے ایکسپورٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. پہلے وہ اپنے آپ کو دے پالش کرتے ہیں, پورٹ فولیو بناتے ہیں, پروفائلز بناتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ڈیمانڈ لوکل ڈیمانڈ ہے وہ کریٹ نہیں ہو پائی. وہ پہلے بھی نہیں تھی, وہ ابھی بھی نہیں ہو سکی. 2-3 ریزنز ہیں. ایک تو بجٹس, ڈیجیٹلائزیشن کے لیے گورنمنٹ بجٹس آر ویری انیڈیکویٹ. رائٹ. سیکنڈلی جہاں پہ بجٹس ہیں بھی اس کو آپ کے جو سرکاری اپنے ادارے ہیں وہی دے وانٹ دیٹ بجٹ فار دیم سیلف. سو بیسیکلی ہوا یہ کہ گورنمنٹ نے اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز بنا لی ہیں, کمپنیز بنا لی. اب وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ دے آر ایبل ٹو گریب دا پروجیکٹس ان دا مارکیٹ بیسڈ آن دیئر گورنمنٹ پوزیشن اینڈ آل دیٹ, مگر پھر وہ دے آر ناٹ ایبل ٹو کائنڈ آف ٹیک اٹ اینڈ میک اپ لائک ریئلی بگ سافٹ ویئر کمپنی آؤٹ آف دیٹ. انڈرسٹینڈیبلی وہ انسینٹیوائزیشن ہی نہیں ہے ٹو کریٹ اے ویری ایفیشینٹ آپٹیمائزڈ ماڈل. اور یہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر پرٹیکولرلی جو ہے وہ آئی تھنک PITB کے اندر جو ہے دے ٹوک ان اے لاٹ آف ٹیلنٹ. آئی تھنک کافی بڑا نمبر تھا ان کا ٹیلنٹ. سو PITB ٹھیک, صرف PITB نہیں ہے, اٹس لائک یو نیم ایوری جتنے ادارے ہیں, ایون پرال ہے, NITB ہے, PITB ہے, آپ کے پاس NRTC ہے, دیر نادرا ہے, دیر سو مینی آف دیز آرگنائزیشنز اینڈ مور آر کمنگ اپ, سنگل ونڈو اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو وہ سو وٹ ہیپنز از کہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں. لیٹس سے یو ٹاک اباؤٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ہم کہتے ہیں جی ہم ٹرین کریں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں لوگ, اور سارا یہ جائیں گے کدھر؟ انہوں نے جانا ہے کسی کمپنی میں کام کرنا ہے, انہیں جاب ملے گی, دین دے ول لرن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آپ کتابوں میں نہیں لرن کرتے, جب آپ پروجیکٹس پہ کام کریں گے, ریئل ورلڈ پروجیکٹس پہ, دیٹس وین یو لرن. اور جو پرائیویٹ کمپنیز دے ڈونٹ ہیو اینی پروجیکٹس جن کے اوپر وہ کام کر سکیں. سو AI کے اوپر پاکستان میں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. سو آپ جو مرضی ٹیلنٹ ٹرین کریں گے وہ ویسٹ ہو جائے جب تک ہمارے پاس لوکلی وہ پروجیکٹس نہیں ہیں. سو ایگزامپل ہے ٹول پلازاز کی ایگزامپل لے لیں. رائٹ. ایک رینٹ سیکنگ مائنڈ سیٹ ہے کہ جی ٹول پلازا کے پروجیکٹ سارے گورنمنٹ کے ادارے کو ملیں گے.
اب وہ پھر وہ 10 سالوں سے وہ ٹول پلازے کے وہ ایزی منی کلیکٹ کر رہے ہیں اینڈ وہ بس کدھر جا رہا ہے وہ انسٹیڈ آف لائک ہر ٹول پلازے پہ کیمراز میں اے آئی چل رہی ہو, لوکل سافٹ ویئر ڈیولپ ہو رہا ہو, اور پھر وہاں سے جو اے آئی کے الگوریدمز آپٹیمائز ہوں وہ پھر جا کے سیف سٹی میں امپلیمنٹ ہو رہے ہوں. بالکل. تو وہ پوری وہ ایک تو سو لوکل ڈیمانڈ وہاں سے ختم ہو, وہ آپ کہہ لیں کہ ہیز نیور بن دیئر. اٹس ناٹ جسٹ دیٹ, ایک تو ہے کہ کمپٹیشن ہو گیا, گورنمنٹ نے آپ کو پروجیکٹ نہیں لینے دیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یو ہیو اے لاٹ آف ایک تو مارکیٹ ڈائنامکس ایسے ہیں کہ یہاں پہ لوکلی کیش لیس سوسائٹی نہیں ہے اور نہیں. اگر کچھ اسٹارٹ اپس آتے بھی ہیں ان کے لیے کوئی اپنا پروجیکٹ لانچ بھی کر دے, انیبلمنٹ نہیں ہے. یعنی کہ لیٹ سے کہ آپ کہیں کہ ہاؤ ڈو آئی گیٹ پیڈ, ہاؤ ڈو آئی دیر ہوسٹ آف ایشوز. سو ان کے لیے وہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی بھی کوئی پروڈکٹ اگر لانچ کریں گے, ہاؤ ول دے مانیٹائز دیٹ, رائٹ. سو وہ الگ مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ جو گورنمنٹ کے اندر ہی ہے وہ ان کی کیپیبلٹی کا. دیکھیں گورنمنٹ اگر آپ نے پروجیکٹ آؤٹ سورس کرنا ہے پرائیویٹ انڈسٹری کو, تو اس کے لیے ایک آؤٹ سورس کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ آنی چاہیے, رائٹ. وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کیپیبلٹی ٹوٹلی مسنگ ہے. سو جس کی وجہ سے دے پریفر جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار کوئی لیٹ سے کوئی بڑا برانڈ نیم باہر سے لے آؤ جو کہ وہی ہمیں بتائے گا کیا کرنا ہے, اور وہی سارا پروجیکٹ مینیج کرے گا, وہی اینڈ ٹو اینڈ ہمیں ڈبہ بند سب کچھ آ جائے گا, اور وی ڈونٹ ایون ہیو ٹو ٹیسٹ اینی تھنگ. اور پھر ان دی اینڈ وہ جو پیسے بھی کلیئر وہ خود ہی کروا لیں گے, بیکاز ہم جتنے مسئلے پیمنٹس نیب شیب عدالتیں پتہ نہیں, تو اس میں اگر کوئی چائنیز کمپنی ہوگی یا کوئی ورلڈ بینک والی کمپنی ہوگی تو اس کو تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. سو اٹس اے سیف بیٹ ایز ویل. سو ایک اوور آل ایک ایسا کمپلیکیٹڈ سا ایک سینیریو بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے آئی ووڈ سے کہ ایون ان میں کیپیبلٹی بھی نہیں ہے یہ پروجیکٹ آؤٹ سورس کرنے کی. سو لوکل مارکیٹ میں تو اس طرح کے مسائل ہیں بہت زیادہ, جس کی وجہ سے ڈیمانڈ ساری خشک ہوئی ہے اور کمپنیوں کے لیے موقع نہیں ہے, رائٹ. اور آپ کہیں کہ یار باہر سے پکڑ کے لاؤ وداؤٹ پورٹ فولیو تھوڑا سا مشکل ہے. دین جو باہر کے لیے ابھی مسائل امپرومنٹ آ رہی ہے, کووڈ کی وجہ سے ٹریولز بند ہوئے, ایک مسئلہ ہے. میرے خیال میں ویزاز وغیرہ کے ایشوز بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں مارکیٹ. جب تک ہمارے لوگ باہر نہیں جائیں گے اور جب باہر جا کے ٹریڈ نہیں کریں گے ان کے لیے مشکل ہے. آئی تھنک فارن پالیسی پاکستان کی امپروو ہو رہی ہے, ہوپ فلی ویزاز کے ایشوز بہتر ہوں گے, مگر ابھی تک اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ آئی ووڈ سے کہ ٹریڈ میں یا مارکیٹ ایکسیس میں ایشو رہا ہے, جس کی وجہ سے ڈیمانڈ سائڈ افیکٹ ہوتی ہے. ویزاز کا آئی ایم سوری تھوڑا سا وہ آیا میرے دماغ میں کہ ویزاز کے ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو گیٹ امپروو, بیکاز دا فیکٹ از کہ وی ہیو انٹل انلیس فار ایگزامپل آپ یہ کہیں کہ یار ٹیکس پیئرز پاسپورٹ میں الگ کر دوں, سو میں ایک افیکٹولی میں 2 ملین 3 ملین بندہ اس ملک میں ٹیکس پے کر رہا ہے, ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہے, اس کا پاسپورٹ سپریٹ ہو جائے, اور پھر میں جا کے باہر کی کنٹریز سے اس چیز کے اوپر بارگن کروں کہ بھائی یہ میرے 3 ملین اچھے ٹیکس پیئر والے سٹیزنز ہیں, ان کو آپ ویزا فری کر دیں یا پرائیورٹی ویزا کر دیں. بٹ اگر اوپن اینڈ کے اوپر میں کروں تو ہماری اتنی بڑی پاپولیشن ہے, انفارچونیٹلی ہمارے لوگ اتنا زیادہ 2 نمبریاں کرتے ہیں کہ آئی ڈونٹ سی دیٹ گیٹنگ بیٹر اینی ٹائم سون. اس کے کئی طریقے ہیں. ہماری ویسے بھی انڈسٹری بڑی ہائی ٹیک انڈسٹری ہے, اس کی ڈیمانڈ ویسے ہی بہت زیادہ, اور دوسرا یہ کہ آئی تھنک انڈیا کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اٹس اے فری ٹریڈ, جو بیسیکلی آپ کی ٹریڈ ڈیلز ہوتی ہیں. ویزاز فار سرٹن انڈسٹریز از پارٹ آف دا ٹریڈ نیگوسیشنز, رائٹ. انڈیا ہمیشہ اپنے H1B اور باقی کے لیے لڑتا رہا ہے. ان کا ہارلے ڈیوڈسن کو الاؤ کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اتنے ہمارے یہاں ویزے کھولو تم, رائٹ. آئی تھنک جب تک ہمارے پہلے تو ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ یار ویزا تو تمہارا پرسنل ایشو ہے, یہ تو آپ خود ہی ڈیل کریں. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اور ویئر ایز اگر کنٹینر جاتا تھا تو وہ اس کو ٹریڈ فری ٹریڈ ایگریمنٹ اور اس کے لیے وہ پوری منسٹری حرکت میں آتی تھی کہ یہ کنٹینر ہمارے رک گئے, رائٹ. سو وہ جو سروس انڈسٹری کی سمجھ ہے نا کہ انڈسٹری کہ سروسز انڈسٹری IT انڈسٹری میں فری موومنٹ آف پیپل مینز مارکیٹ ایکسیس, اور اس کو اتنی سینسٹیوٹی سے نہیں لیں گے اور فائٹ نہیں کریں گے ٹریڈ ایگریمنٹس کے اندر, اس وقت تک یہ نہیں سالو ہوگا. مگر میرے خیال میں اٹس ڈویبل, اسپیشلی جو ہماری فارن پالیسی ونز آئی ہیں, جیسے قطر کی ایگزامپل لے لیں, رائٹ. قطر میں ویزاز اوپن ہوئے پاکستانیوں کے لیے, ویزا آن ارائیول, اور ود ان
months of that, hundreds of Pakistanis इंटरनेशनल कंपनीज़ ने यहाँ से वहाँ गए, बहुत हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स के लिए उनके लिए एकदम मार्केट खुल गई, और कतर में काम शुरू हो गया. सो आई थिंक कि अगर इस तरह की वो विंस कुछ ले लें, जस्ट अ ट्रेड डील. आई थिंक थोड़ा सा वो मुझे जो जनरली नज़र आ रहा है गवर्नमेंट की साइड के ऊपर, उनको भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अब इस चीज़ की हो गई है. देर एक्चुअली सीइंग कि रेमिटेंस सेंडिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एज अ वेरी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकॉनमी. तो उसकी वजह से वो आई थिंक उनकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज़ है वो कर भी रही हैं इसके लिए. चलें, सो डिमांड साइड आपने थोड़ा सा एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आपने बता दिया. नाउ आईड लाइक टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि ठीक है हम IT इंडस्ट्री की बात करते हैं. पहले तो मुझे ये बताइएगा $10 बिलियन का नंबर है कि जी हम 1 बिलियन 1.5 बिलियन पे खड़े हुए हैं शायद, मे बी एट दिस पॉइंट इन टाइम. हम लोग 1.2 के करीब. राइट. डज दिस इंक्लूड द फ्रीलांसर इकोनॉमी एज वेल? नहीं. सो ये जो है ना, ये आपकी पेपर ऑन पेपर जो आपकी सारी उस तरह से. अच्छा, 10 बिलियन का जो नंबर है, इज दिस अ रियलिस्टिक फिगर और डू यू थिंक दिस इज मोर ऑफ एक नारा है जिसके पीछे सारे? आई थिंक इट्स डूएबल, बट विद अ वेरी होलिस्टिक स्ट्रेटजी, विद अ वेरी काइंड ऑफ मतलब एंड टू एंड स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करें तो ये हो सकता है. और ये कब तक हो सकता है? समथिंग लाइक दैट. आई मीन एक्सपोर्ट्स ऑफ कोर्स उसको प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि उनको चलाने में आपको 2 साल लग जाते हैं. So I think within 5 years you can reach $10 billion. 5 years तक we can reach $10 billion. I think कि अगर हमारी पॉलिसीज ठीक होती तो आज हमें $20 बिलियन पे होना चाहिए था. और अगर फिलीपींस $30 अरब पे सिर्फ बिल्कुल उसी पे यार, मैं बिल्कुल नेक्स्ट उस पे आ रहा था कि इंडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, आई मीन द जस्ट अ रॉ नंबर ऑफ द स्केल ऑफ द इंडस्ट्री. और आपने $30 बिलियन की बात की. फिलीपींस छोटा सा मुल्क है और वो $30 बिलियन पे, और हम $1 बिलियन के ऊपर बड़े खुश हो रहे हैं. सो हाउ डू यू कॉन्टेक्चुअलाइज दैट? देयर वाज अ मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर जिसमें समवन वाज टेलिंग हिम कि जी हमारी 33% IT की ग्रोथ हुई है एंड दे वर प्राउड ऑफ इट. एंड आई टोल्ड हिम कि वी शुड बी एक्चुअली टेकिंग पीपल टू द टास्क कि ये 300% ग्रोथ क्यों नहीं है, 33% क्यों है. आई थिंक के आई मीन फिलीपींस की एग्जांपल है. सिर्फ कॉल सेंटर्स, आई मीन कॉल सेंटर्स, हमारे यहाँ पे कॉल सेंटर्स हैं. मैट्रिक के बच्चे, FSC के बच्चे अपने पॉकेट मनी के लिए दे डू इट एंड दे अर्न गुड मनी. MTBC जैसी कंपनी है, बाग के अंदर कश्मीर में 600 700 बच्चे बैठे हुए हैं और वो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं. I mean, do they have internet access over there? इस लेवल का क्या वो कर रहे हैं? उन्होंने तो वहाँ एयरपोर्ट स्ट्रिप बनाना चाह रहे थे लैंड करने के लिए अपना. अच्छा. हैदराबाद में आपको ऐसी जगहों पे SEO, I mean, I'm not even talking about very high tech kind of AI development and all that. Right. हम लोग अनफॉर्चुनेटली हम लोग शॉर्टकट माइंड होता है हमारा कि जी हमने तो कोई फेसबुक बनानी है या गूगल बनानी है. और ये वेराज अगर आप इजिप्ट में देखें, बेसिक थिंग्स लाइक लेवल 2 कॉल सेंटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट या छोटी छोटी चीज़ें. हमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड के कोई नया सॉफ्टवेयर आया, वो इंडिया सारी कॉलें जाती हैं और वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जी ये सॉफ्टवेयर कैसे कहाँ क्लिक करो. इतनी वो फजूल इंग्लिश बोल रहे हैं और सारा पाकिस्तानियों की बहुत अच्छी. हाँ. सो ये सारे वो काम हैं, बड़े बेसिक काम है. आई थिंक अगर हम लोग ये BPO इंडस्ट्री को, IT एनेबल्ड सर्विसेज को, IT सर्विसेज को प्रॉपरली समझें, इसको इंसेंटिवाइज करें, इसके अंदर जो फंडामेंटल इश्यूज़ है उसको हम फिक्स करें, तो ये इसको ग्रो करना कोई मसला नहीं है. क्योंकि इंडिया महंगा हो गया बहुत ज़्यादा ओवर टाइम और वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं. फिलीपींस वगैरह बाकी जगहों पे. सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से, IT सर्विसेज के हवाले से पाकिस्तान में बहुत कैपेबिलिटी है कंपेयर टू इवन चाइना. वी आर मच बेटर बिकॉज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड बिकॉज ऑफ वो लोग हार्डवेयर में, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे हैं. सो नेचुरली टेंडेंसी हमारी बेहतर है, इंडिया की तरह ही हमारे डेमोग्राफिक्स हैं. सो आई थिंक कि अगर हम फंडामेंटल्स ठीक कर लें, होलिस्टिक स्ट्रेटजी को फॉलो करें, 10 बिलियन इज़ नॉट अ बिग फिगर. या एंड अगेन वही वाली बात है आपकी कि IT इंडस्ट्री इन इटसेल्फ इतनी ज़्यादा रैपिडली इवॉल्व कर रही है और नई चीज़ें. मैं रिसेंटली देख रहा था कि अब एक नई पूरी बिकॉज ऑफ ये न्यूरल नेटवर्क्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेक्स्ट लेवल डेटा एनालिटिक्स की वजह से बेसिक डेटा प्रोफाइलिंग कितनी जॉब्स आ गई. जैसे वो कॉल सेंटर वाली जॉब्स होती है, बैठ के क्लिक करके आपने डिफाइन करना है
کہ یو نو وہ اے آئی ایک تو لوگوں کے پیچھے اے آئی ہوتی ہے, اب اے آئی کے پیچھے بھی لوگ ہوتے ہیں. بالکل. سو ٹیگنگ آف ڈفرنٹ امیجز, دیر سو مچ کمپیوٹرز نیڈ ٹو لرن. سو جسٹ بیکاز آف اے آئی اتنی ڈیٹا انٹری کی جابس آ گئی. لیٹ سے یہ سیلف ڈرائیونگ کارز ہیں, ہاؤ مچ ہیومن اسسٹنس ڈو دے نیڈ ٹو پرفیکٹ دیئر ٹیکنالوجی. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ ون کمپنی, ہنڈریڈز آف کمپنیز آر ورکنگ آن دیز تھنگس. سو آئی تھنک کہ آپ کہیں کہ ڈیٹ بی پی او کا ٹائم گزر گیا, تو وہ کبھی نہیں گزرتا. وہ نئی فارم میں وہی چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. رائٹ. اچھا, سو ایک چیز ہم نے ریسنٹ ٹائمس میں بہت دیکھی, پچھلے 5 سال میں نے گریجویٹ کیا تھا 2015 میں, اور اس کے میرا خیال ہے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا کہ یو نو فری لانسر اکانومی. آپ جائیں اور جا کر یہ یوڈمی ای لانس اور اس طرح کی ویب سائٹس کے اوپر جا کر آپ پروجیکٹس ون کریں اور آپ کام کریں. اینڈ آئی نو لاٹ آف مائی فرینڈس ڈیڈ اٹ ایز ویل. اور اب ہمیں ہر تھوڑے سے بات سننے کو ملتا ہے جی پاکستان از 3rd لارجسٹ فری لانسر مارکیٹ, پاکستان 4th لارجسٹ فری لانسر مارکیٹ. پہلا تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈو یو تھنک فری لانسنگ ایز اے وے آف لائف اور ایز اے کریئر, ڈو یو تھنک دس از اے سسٹینیبل تھنگ دیٹ وی آر لوکنگ ایٹ؟ کیونکہ ہم نے بہت زیادہ فوکس اس طرف کر دیا, اور خاص کر جب میں ایک انڈسٹری اسٹینڈ پوائنٹ سے دیکھتا ہوں, ایک عام بچہ دیکھتا ہے, تو وہ اب زیادہ فری لانسنگ کے بارے میں شور سن رہا ہے رادر دین سافٹ ویئر ہاؤسز. کیونکہ ارلی 2000s میں سافٹ ویئر ہاؤسز ور اے ویری امپورٹنٹ اینڈ فنڈامنٹل تھنگ. اینڈ ہم نے انڈیا میں دیکھا کہ کمپنیز, کنسلٹنگ کمپنیز 1.5 لاکھ امپلائی سے زیادہ ہیں. میرا خیال ہے پاکستان میں 10,000 امپلائی سے زیادہ شاید ہی کوئی کمپنی ہے, اور آئی ڈونٹ تھنک کوئی ہے. رائٹ. سو ڈو یو تھنک کہ فری لانسنگ کا جو پش ہے وہ ڈیٹریمنٹل ہے ہماری انڈسٹری ایٹ لارج کے لیے؟ سو سب سے پہلے تو اگر میں ایک انڈیویجول کے لیے دیکھوں تو پرابیبلی فار مینی انڈیویجولس جن کو ادروائز جاب ان کے لیے مشکل ہے, یا ادروائز اور کوئی ان کے سینیریوز ہیں, تو فری لانسنگ کین ایکچولی بی اے ویری گڈ سورس آف انکم اینڈ اے کریئر چوائس. بٹ دیٹس فار این انڈیویجول. رائٹ. جب ہم ایک انڈسٹری یا پاکستان کے لیول پہ بات کریں, از اٹ اے گڈ تھنگ اور ناٹ؟ آئی بلیو بینگ 3rd اور 4th ایٹ دا ورلڈ لیول ان فری لانسنگ, یہ ایکچولی ایک بیماری مجھے نظر آتی ہے. اٹس اے سمپٹم آف اے انڈر لائنگ پرابلم. رائٹ. اچھا, پرابلم وہ کیا ہے؟ پاکستان آن ون ہینڈ آئی ٹی میں سافٹ ویئر انڈسٹری پاکستان کی اٹس ناٹ ایون ان لائک ٹاپ اینی تھنگ. آئی مین وی ڈونٹ نو ویئر وی لائی رائٹ ناؤ. اور فری لانسنگ میں ہم ٹاپ پہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی مین دو وجہ. سب سے مین تو آپ کو جو نظر آتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے a lot of talent is not being absorbed into the market. A lot of talent is probably not at the quality of the industry, کیونکہ وہ ایک اسٹیپ نیچے آپریٹ کر رہے ہیں. سو وہ اتنا زیادہ بڑا نمبر ہے, اینڈ اٹ شوز کہ وہ دیر سم تھنگ پرابلمٹک ود دا ٹیلنٹ. آئی ریممبر ہمارے ٹائم پہ بھی یہ ہوتا تھا. جو لڑکے اس وقت لیٹ سے 3 لاکھ روپے فری لانسنگ پہ کما لیتے تھے, اور ہم لوگ سافٹ ویئر کمپنی کے اندر وہ اس کے برابر ایک لڑکا کام کر رہا ہے, وہ 1 لاکھ روپے لے رہا ہے. اوور ٹائم 10 سال بعد وہ 3 لاکھ جو کما رہا تھا وہ اب 2.5 لاکھ کما رہا ہے. کمپٹیشن زیادہ ہو گیا, اور وہ اسکل سیٹ بہت زیادہ امپروو نہیں ہو سکا, بڑے پروجیکٹس. اور جو اس کے برابر انڈسٹری میں کام کر رہے تھے وہ 6 لاکھ میں 8 لاکھ پہ کام کر رہے ہیں, بہت بڑی پوزیشن سے پہنچ چکے ہیں. تو آئی تھنک جو انٹری لیول کے اوپر آپ جو ہے وہ تھوڑا بڑا پیسہ دیکھ کر آپ گھس تو جاتے ہو, لیکن ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس دا گروتھ ازنٹ ایز. So I believe ہوا کیا اس میں فری لانسنگ میں. A lot of today's big software companies today used to be freelancers. اچھا, انہوں نے شروع فری لانسنگ سے کیا, اور وہاں سے وہ ایس ایم ای بنے, ایس ایم ای سے میڈیم سے لارج, مطلب ناؤ دے آر ویری ڈیسنٹ بزنس. کچھ بہت بڑی کمپنیاں کہ 100 بندوں کی کمپنیاں وہ لوگ چلا رہے ہیں. فری لانسنگ واز اے گڈ اسٹارٹ فار دیم. ہوا کیا, اوور ٹائم مارکیٹ پلیسز نے بھی دیکھا کہ یہ جو ایجنسی ماڈل ہے, کہ یہ جو ٹیم بناتے ہیں اور وہ پھر وی ہیو ٹو پے مور, وائی ڈونٹ وی ڈائریکٹلی ہائر فری لانسرز اور ڈسکریج کریں ایجنسی ماڈل کو. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ دے آر ایبل ٹو کٹ دیئر کاسٹ, مگر وہ جو بچہ جو بزنس بنانا چاہ رہا ہے اس کے لیے مشکل ہوگی. سو اور ان مارکیٹ پلیسز کے علاوہ فری لانسنگ کے لیے بھی ڈیمانڈ کوئی خاص ہم کریٹ نہیں کی گورنمنٹ کے اندر, یا مطلب پاکستان میں لوکلی فری لانسرز کی ایبزارپشن اور نہیں ہے. سو ہوا کیا کہ اب وہ جو فری لانسرز ہیں وہ زیادہ تعداد میں کمپنیاں نہیں بنا پا رہے, اور کمپنیاں بڑی نہیں ہو پا رہی.
سو آئی تھنک یہ وہ چیز ہے جو کہ چینج ہونے کی ضرورت ہے. فری لانسنگ از پرابیبلی فائن. ٹھیک ہے, ایک تو ہائی کوالٹی گریجویٹس ہوں گے تو کافی سارے تو ویسے ہی فارن مارکیٹ میں آ جائیں گے, مگر لاٹ آف دیز فری لانسرز وی نیڈ ٹو انیبل دیم کہ وہ بزنسز شروع کر سکیں, وہ ٹیمز کریٹ کریں اور ٹیمز کو بھی وہ آگے لے کے جائیں. ایک اور چیز جو اتنے بڑے نمبر میں مجھے نظر آتی ہے, لاٹ آف دیز پیپل آر ایکچولی ایس ایم ایز, دے آر ناٹ فری لانسرز. وہ 2 بندوں کی 5 بندوں کی ٹیمز ہیں, دے جسٹ آر ناٹ رجسٹرنگ دیم سیلوز. وہ اکانومی میں نہیں آنا چاہ رہے, وہ ٹیکس مین کے ہاتھے نہیں چڑھنا چاہ رہے. اور کافی they don't even know کہ یہ ٹیکس کی کیا, ہمیں ٹیکس بریک کیا ملے گی, وہ جو انسینٹیوز بھی ہیں وہ بھی ان کو ان کا ایسا پتہ نہیں. میرے خیال میں وہ مطلب اتنے معصوم نہیں ہم سارے, مطلب جنرلی وی ڈونٹ وانٹ ٹو پے ٹیکسز, سمپل ایز دیٹ. رائٹ. میں آئی ریممبر اے ہال فل آف فری لانسرز, ناٹ اے سنگل پرسن واز رجسٹرڈ اور مطلب اپنے آپ کو. سو ٹھیک ہے, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے مسئلے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کیا میں کیوں رجسٹر کر کے پھنسوں. رائٹ. اور اسی کے لیے ہم گورنمنٹ کو یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے فکس اس ایشو کو, میجورٹی آف آور ایون اسمالر کمپنیز ول کائنڈ آف آئیڈینٹیفائی دیم سیلز ایز فری لانسرز, اور وہ فارمل اکانومی میں نہیں آئیں گے. جب تک فارمل اکانومی میں نہیں آئیں گے, دے وونٹ بی ایبل ٹو گرو ان ٹو ریئل بزنسز اینڈ بگ بزنسز. تو یہ کوئی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اسٹڈی بھی تھی کہ آپ جو فارمل اکانومی میں آ جاتے ہیں, لائک وہ ان کی گروتھ فاسٹ ہو جاتی ہے. بٹ وی ہیو ٹو فکس دس ایشو کہ وہ کیوں نئی کمپنیاں نہیں بنا رہے اور کیوں اس کو آگے نہیں لے کے جا رہے. میک سینس. اچھا, آئی ٹی ٹاسک فورس میں آپ ہیں. اسٹارٹ میں 2-1 میں نے آرٹیکلس پڑھے تھے, اس کے بعد مجھے کوئی آئیڈیا نہیں کہ اس پہ کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. سو آئی لو ٹو نو کہ کیونکہ اسٹارٹ میں آئی ریممبر کہ بہت ساری ٹاسک فورسز بنی تھیں, اور ایک بڑا کرٹیسزم بھی آتا ہے جنرلی لوگوں کی طرف سے کہ بس یہ ٹاسک فورسز بنا دی تھیں اور پھر سب سو گئے. مے بی 1-2 کے بارے میں سنا اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بنی اور اس طرح کی چیزوں پہ, تو اس کے بارے میں کچھ ریکمنڈیشنز بھی آئیں. بٹ پرٹیکولرلی اگر میں آئی ٹی کی بات کروں, اور بیکاز اٹس آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام, تو آپ کو تھوڑا سا ٹیلی کام سائڈ کا بھی تھوڑا انسائٹ ہوگی. تو آئی ٹی کا مجھے بتائیے گا, اور میرے پرسنل انٹرسٹ کے لیے 5G کے بارے میں بتائیے گا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے 5G میں. سو کافی دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ گورنمنٹ میں اتنی آئی ووڈ سے پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ ہے. رائٹ. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنرلی کیونکہ کوئی بیوروکریسی میں کوئی کیڈر نہیں ہے آئی ٹی کی, دیٹس وائی کہ آئی ٹی کی نہ تو پولیٹیشین کو سمجھ ہوتی ہے نہ بیوروکریسی کو ہوتی ہے, اور جنرلی اداروں میں بھی کوئی خاص کمپیٹنس آپ کو نہیں ملتی. سو یو نیڈ دیٹ ٹیکنیکل سپورٹ جو کہ ان کو گورنمنٹ کو ڈائریکشن بتا سکے کہ ہاؤ ٹو فکس سرٹن ایشوز اینڈ آل. سو اوور ٹائم میرے خیال میں جو لاسٹ کپل آف ایئرز ٹاسک فورس میں بہت سارے ہم نے پرپوزلس فلوٹ کیے, ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کیا. آئی ووڈ سے کہ آئی ٹی کی جنرل انڈرسٹینڈنگ اس وقت اور ایکسائٹمنٹ گورنمنٹ کے اندر جو اس کی ایکسیپٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے پہلے سے. پہلے تو آئی ٹی کی بات بھی نہیں ہوتی تھی, اب آپ کو ڈیجیٹل پاکستان اور یہ ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں, تو یہ تو ان اٹ سیلف از اے ون. اس کے بعد کافی سارے بڑے ایشوز ہیں جس کو ہم نے ہر ایریا میں, ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے کیا اسٹریٹجی چاہیے, کوالٹی ہیومن ریسورس کے لیے کیا اسٹریٹجی چاہیے, کنیکٹیوٹی ٹیلی کام سائٹ پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے, اور بہت بڑے بڑے مسئلے. فار ایگزامپل اگر آپ ٹیلی کام کنیکٹیوٹی کی بات کریں تو رائٹ آف وے کا بہت بڑا مسئلہ کہ فائبر کو ڈالنا ہے, اور وہ ہر اسکیم جو راستے میں آتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تار گزارنے کے ہمیں پیسے دو, ویئر ایز کمپنیز نے پہلے سے لائسنس کے اندر اتنا پیسہ پے کیا ہوا ہے, دے ہیو دا رائٹ آف وے جو کہ ان کو دیتے نہیں ہیں. سو اس طرح کے ایشوز. پھر آپ کے اسپیکٹرم ایلوکیشن کے ایشوز, آئی او ٹی کے اسپیکٹرم ہے تو وہ اٹس ناٹ بینگ ایلوکیٹڈ, وہ ضائع ہی ہو رہا ہے, وہ ہوا میں اسپیکٹرم آپ نہیں دیں گے تو وہ ضائع ہو رہا ہے. سو یہ ساری چیزیں, اس کے اوپر کافی سارے پرپوزلس ویری ویل آپ کا پروفیشنل پرپوزل. اسی طرح ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہم نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونس کی بات کی, پوری ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کے تھرو ہم نے STZ کے تھرو وی فیلٹ کہ جو ملک میں ہمارے جو کنٹریز ہیں یہ بڑے ہیویلی ریگولیٹڈ ملک ہیں. رائٹ. اور جیسے چائنا, انڈیا, ہم لوگ یہاں پہ ان ریگولیشنس کے اندر کام کرنا بہت مشکل, ایز آف ڈوئنگ بزنس بہت مشکل ہے. اور ان ملکوں کے قوانین جو 100 سال پرانے ہیں
اگر ہم ان کو ٹھیک کرنے کے اوپر جائیں گے تو پھر تو 5 سال بہت کم ہے. امپاسبل. سو اس کے لیے پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کائنڈ آف ایک ایریا بنا دیتے ہیں ایکسپورٹ جیسے اکنامک زونز ہوتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ قانون اپلائی نہیں ہوں گے جو باقی ملک ہیں. So sort of like ہانگ کانگ ٹو چائنا, یا جس طرح دبئی نے بہت زیادہ پوری اکنامک دنیا میں یہ ماڈل کافی جا رہے ہیں, فلپینز میں ہیں اور ہیں. وہاں پہ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم دیں گے, اور یہاں پہ اس کے اپنے قانون ہوں گے, اور وہ سیلف. سو STZ کے ہم نے پروپوزل دیے. پھر ایکسپورٹ مارکیٹنگ فنڈ برانڈ امیج کے لیے ایک فنڈ ہم نے گورنمنٹ کو بنانے کے لیے کہا. اسی طرح گورنمنٹ میں ہم نے NITB کو, کیونکہ بالکل ہی وہ ایک ڈوسائل سا ادارہ تھا, کچھ نہیں, اس کو ہم نے کہا کہ اٹیچ ڈپارٹمنٹ سے ختم کر کے اس کو ایک آپ انڈیپینڈنٹ ادارہ بنائیں. اور اس کو دین اس کے اندر ہم نے ایک پروجیکٹ کریٹ کیا جس میں ہم نے ان کی پروجیکٹ مینجمنٹ کی کیپیبلٹی ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پورا PC1 کریٹ کیا, جس کی آج کل ہائرنگ شروع ہوئی ہے, جس کے تھرو دے ول بی ایبل ٹو ڈو 3-4 تھنگس. اس وقت گورنمنٹ میں کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے گورنمنٹ کا, کہ فار ایگزامپل کیا سیکیورٹی اسٹینڈرڈ لازمی ہے ہر گورنمنٹ ویب سائٹ میں فالو ہوگا. دیر از نو اسٹینڈرڈ. دیر از نو اسٹینڈرڈ آن کہ ڈیٹا پروٹیکشن کیا ہوگی, یوزر ایکسپیرینس. جیسے فار ایگزامپل اردو لینگویج ہر ویب سائٹ میں لازمی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی. سو وہ یہ اسٹینڈرڈس ڈیفائن کرنے کی کیپیبلٹی ان میں آئے گی. اس کے علاوہ ٹیسٹ کرنے کی, ہم اتنی ڈیوائسیز امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے, وی ڈونٹ نو بیک ڈورز لگے ہوئے ہیں, کیا ڈیٹا باہر جا رہا ہے. سو دے ول بی ایبل ٹو ہیو دیٹ کیپیبلٹی ٹو ٹیسٹ وٹ دے آر بائنگ. اور اسی طرح ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ کرنے سے ڈرتے ہیں. ایسے پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس. آفس کا پروجیکٹ جو تھا 2007 سے آج تک وہ کلوز نہیں ہوا گورنمنٹ میں, یعنی کہ فائلوں کو آپ الیکٹرانک ورژن میں کریں. آج تک ریکوائرمنٹ اس کی نہیں کلوز ہوئی تھی. اس کے اندر اس میں جو کچھ کام ہوا اس کو کسی نے سائن آف نہیں کیا, ہم نے ٹیسٹ کر لیا. کیونکہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی ان میں, تو وہ ڈرتے ہیں سائن کرنے سے کہ میں. سو وہ کیپیبلٹی بنانے کے لیے ہم نے اس میں دیر واز اے پروجیکٹ جو کہ اب وہ چل رہا ہے. اسی طرح آفس کو بھی ہم نے بتایا وہ کہ آپ کو کم از کم یہ اکوپمنٹ چاہیے, UPS آپ نے دینا ہے, وائی فائی, اور ایک کم از کم بندہ پوری منسٹری میں ہونا چاہیے جس کو تار جوڑنی آتی ہو, کمپیوٹر چلانا آتا ہو. تو وہ 200 ٹوٹل ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں, تو ان ساروں کو آپ کو اکوپمنٹ دینا پڑے گا, اور یہ بیسک انویسٹمنٹ ہے جو کہ یو ہیو ٹو میک. سو اس طرح کی چیزیں ہم نے بتائیں. ہم نے HR کی سائڈ پہ کافی سارے پروگرامس بتائے. کچھ پروجیکٹس تھرو ہو گئے, جیسے NITB کی بات کی, اسکالرشپس کی بات کی, کچھ میں دیر ہیز بن اے لاٹ آف فائٹ اینڈ اسٹرگل. دیر ہیز بن لاٹ آف ریڈ ٹیپ, اے لاٹ آف بیوروکریسی, اے لاٹ آف ویسٹڈ انٹرسٹ, اے لاٹ آف تھنگس وی ہیڈ ٹو فائٹ. اور آپ کہہ لیں کہ STZ کا فار ایگزامپل پرائم منسٹر نے نوٹس لیا. اب وہ پرائم منسٹر نے اپنی وہ جو پرائم منسٹر کے اندر اسپیشل ریفارمز یونٹ ہے وہ اس کو لے کے اب فاسٹ ٹریک پہ چل رہا ہے, اور ہوپ فلی وی آر ٹولڈ کہ اب ود ان اے کپل آف منتھس وہ STZ کو سامنے آ جائے گا بڑی جلدی. تو اسلام آباد میں کر رہے ہیں یا یہ جو ہری پور سائڈ پہ کرنے کا؟ نہیں, وہ ہری پور والا تو وہ ایجوکیشن سٹی, ہاں جی, ایجوکیشن کے والے سے. STZ ول بی ان آل 5 پروونشل اینڈ فیڈرل کیپٹل. اچھا. اور اس کا اسپیشل اکنامک زون ٹائپ کا کانسیپٹ ہے. اور آلریڈی اسلام آباد میں بھی دے ہیو لینڈ, دے ہیو لاہور میں ایزیلی ایکسیسیبل ہے, KPK میں اور جگہوں پہ. سو 5 جگہوں پہ ہوگا, اور یہ بڑی جلدی. سو یہ آئی تھنک کہ بہت بڑے مسئلے ہیں یہ. فار ایگزامپل اب میں صرف رائٹ آف وے کی بات کروں تو اس میں بہت بڑے پراپرٹی مافیاز ہیں, جو کہ فار ایگزامپل کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, وہ کہتی ہے کہ میری زمین سے گزارنا ہے تو تار تو فائبر کی تو اتنے پیسے دو. اینڈ دین یو ہیو ٹو, اٹس ناٹ جسٹ ون, پورے پاکستان میں کتنے ہیں. پھر ریلوے کی زمین سے نیچے سے گزاریں گے تو وہ آپ کو دل کام اور راستے میں آ جائیں گے اور آ جائیں گے. پھر اور بھی کافی آئی تھنک اسٹرکچرل ایشوز ہیں گورنمنٹ کے. فار ایگزامپل سٹیزن آئیڈینٹیفیکیشن ہے, وہ ایک ادارے کے پاس ہے, دوسرا ادارہ کے پاس کوئی اور کام ہے, تیسرے وہ سائلوز میں سارے کام کر رہے ہیں, دے آر ناٹ ٹاکنگ ٹو. اور اس میں میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں نا پچھلے 2 سال سے کہ ایپس بہت زیادہ لانچ ہوئی جا رہی ہیں, حالانکہ اس کی کوئی سارٹ آف سینس نہیں بنتی. آئی تھنک پرابلی دی اونلی ایپ دیٹ ہیز میڈ اے لاٹ آف سینس از دی آپ کی پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل. And a lot of these add-on apps seem like features that could be added to the main citizen portal.
لیکن وہ ہر ادارہ جو ہے وہ ایک اپنا ایک چھوٹی سی ایک ایپ بنا کر اس کو سپریٹ آؤٹ کر دیتا ہے. اس کی اٹ ڈزنٹ میک اے لاٹ آف سینس. لائک وہ بھی آپ نے ہولسٹک کی بات بولی کہ اگر میرے پاس میرا جو سٹیزنس پورٹل ہے دیٹ از سارٹ آف لائک مائی آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ دین اس کے اندر میرا سارا ڈیٹا بھی ہے اور اس کے اندر میری کمپلینٹس بھی ہیں اور اس کے اندر میری ساری سروسز بھی ہیں کہ اگر مجھے فار ایگزامپل گاڑی کا ٹوکن کروانا ہے تو میں اسی پہ جا کے کروا لوں بجائے اس کے کہ میں اسلام آباد آئی سی ٹی کے ایک الگ ایپ ڈاؤن لوڈ کروں. تو اٹس اے بٹ کنفیوزنگ اس طرح سے. آئی تھنک ابھی وہ سینٹرلائز اسٹریٹجی جیسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے. تھوڑی سی آئی وڈ سے کہ اسٹل وہ پاور سینٹرز ہیں اور ہر ایک کی پھر اپنی وہ ڈائریکشن ہوتی ہے اور تھوڑا سا شارٹ ٹرم پھر اس کی وجہ سے فوکس بھی آ جاتا ہے کہ دا نیڈ ٹو شو سم تھنگ کوئکلی جو کچھ نظر آئے. مگر آئی بلیو کہ وہ جو ایک سینٹرل اسٹریٹجی ہے ہاؤ ٹو ڈو فار ایگزامپل یہ سٹیزن اسٹیک کیسا ہوگا, کیسے ہم لوگ ڈیٹا شیئرنگ کیسے ہوگی, کس کا کام ہے یہ کہ ڈیٹا شیئرنگ اور ڈیٹا کی کلاسیفیکیشن اینڈ ایوری تھنگ. تو آئی تھنک کہ مینڈیٹ کس کا ہے, ایون اس چیز کو آپ لیں تو دیر از اے لاٹ آف پلیئرز انوالوڈ اور اسٹرکچرل ایشوز ہیں جو کہ آئی تھنک دیز ول ٹیک سم ٹائم ٹو فکس. رائٹ. 5G کا کوئکلی اگر آپ مجھے بتا سکیں کچھ ہے پاکستان میں. آئی تھنک کہ اب آ کے ایشوز ریزالو ہونے شروع ہوئے ہیں. ہمارے جو نئے آئی ٹی منسٹر ہیں ہی ان دیٹ سینس آئی سین ہم ویری افیکٹو کہ وہ ہی از ایبل ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ ایوری ون گیٹ آل دا اسٹیک ہولڈرز آن دا ٹیبل. کرنا کیا وہ تو ہماری ٹاسک فورس کے تھرو ڈائریکشن از کلیئر, اس میں کوئی ایشو نہیں. اب اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اور جو ریڈ ٹیپ ہیں اور جو باقی ایشوز ہیں, فار ایگزامپل پیچھے بھی جو ہوئی ہیں آکشنز اور اس کے اندر بھی ابھی تک نیب کے مقدمے اور یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب اس کے اوپر جو سم ون نیڈس ٹو پٹ ہز فٹ ڈاؤن اینڈ سے کہ ٹھیک ہے دس از ہاؤ اٹس گونا ہیپن اینڈ یو ہیو ٹو میک ڈیسیجن اینڈ آل. سو آئی تھنک کہ ناؤ آئی ایم سیئنگ دا رائٹ لیول پہ جو کمیٹیز ہونی چاہیے اور جن کے پاس وہ اتھارٹی بھی ہے اور اب وہ دے آر گیٹنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن جس میں وہ جو کی فیصلے ہونے والے ہیں جس کے تھرو پھر آپ کہہ لیں کہ وہ جو ہے سو آئی تھنک کہ پرابیبلی یہ ود ان نیکسٹ فیو منتھس یہ پروسیس جو ہے وہ اسٹریم لائن ہو جائے گا. سو دین وہ پرابلی couple of years but so maybe in this particular case ہم شاید دنیا کے ساتھ ساتھ ہی 5G پہ adoption کی طرف جائیں گے. چلیں that sounds exciting. آپ نے ایک کنسالیڈیٹڈ اسٹریٹجی کی بات کی, آپ نے کہا کہ ایک وہ ہولسٹک ویو پوائنٹ نہیں ہے unfortunately, but then we saw Digital Pakistan with all its fanfare get launched in January اور there were a lot of hopes from it. A lot of people thought کہ maybe this is now going to be directly Prime Minister کے under ایک consolidated strategy آ رہی تھی. And then I think in April, in August maybe September, Tanya had to have a very ceremonial exit. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل پاکستان تھا کیا, what was the thought process behind it, اور اب کیا وہ افیکٹولی ڈیڈ ہو گیا ہے؟ لائک اب وہ والا پورا جو ایک انیشیٹو اسٹارٹ ہوا تھا وہ کیا ارریلیونٹ ہو چکا ہے, ناؤ ویئر بیک ٹو مے بی جو ٹاسک فورسز اینڈ اس کے تھرو جو چل رہا ہے, وٹ اٹس اے لاٹ آف کنفیوژن ناؤ, لائک وی ٹاک اباؤٹ ڈیجیٹل پاکستان بٹ نو بڈی ریئلی نوز واٹس گوئنگ آن. اٹس ویری انٹرسٹنگ بیکاز ڈیجیٹل پاکستان کو ہم نے کوئی یہ کافی دیر سے 2016 میں پہلی دفعہ ڈیجیٹل پاکستان ہم نے وی اسٹارٹیڈ اے کیمپین وی کالڈ اٹ ڈیجیٹل پاکستان 2020. رائٹ. اور اس وقت سے ہم نے 2 کی پوائنٹس پہ فوکس کیا تھا. اس وقت ایک پاشا کے اندر ہم نے یہ چیز شروع کی, گورنمنٹ نے اسے بڑا کوئکلی اڈاپٹ کیا اس وقت. سو ہم نے ڈیجیٹل پاکستان 2020 کے نام سے 2016 میں پاشا نے شروع کیا, اور اس وقت وی آئیڈینٹیفائڈ 2 کی ایریاز جو کہ گورنمنٹ کی نیڈ تھے اور آئی ٹی انڈسٹری اس کو فل کر سکتی تھی, وچ واز جاب کریشن ایٹ اے میسو لیول اور دوسرا ایکسپورٹس گروتھ. رائٹ. سو دیز ور دا 2 کی ایجنڈاز. اور پھر اس کے بیک پہ آف کورس آپ کو بہت ساری انیبلمنٹ چاہیے, آپ کو کنیکٹیوٹی چاہیے, آپ کو اسکلس چاہیے, آپ کو
یو نو یو نیڈ برانڈ پاکستان. سو وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں. پھر منسٹری آف آئی ٹی بھی اس وقت کی گورنمنٹ نے بھی ڈیجیٹل پاکستان کے نام سے ایک پالیسی بھی بنائی, لانچ بھی کیا. بٹ آئی تھنک جب تانیہ آئیں, سو وٹ ون آف دا تھنگ دیٹ آئی تھنک واز گڈ کہ وہ بھی ڈیجیٹل پاکستان کی جب انہوں نے بات کی تو وہ بہت زیادہ اس کی سم ہاؤ اٹ ریچ دا میسز. رائٹ. اوورسیز پاکستانیز بھی اور عام بندہ بھی, مجھے ہر بندہ پوچھتا ہے ڈیجیٹل پاکستان. اس سے پہلے اٹ واز دیئر بٹ اتنی اویئرنیس نہیں تھی. آئی اسٹل ڈونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ وہ فینومینا کیا تھا کہ ہاؤ ڈو یو ریئلی, بٹ ایکسائٹمنٹ تھی, موسٹ پرابیبلی آپٹیمزم تھا لوگوں میں کہ گوگل سے ایک سینئر ایگزیکٹو ہیز کم اینڈ پرابیبلی لانچ بھی اس کو انہوں نے ٹھیک لیول پہ کیا. ناؤ اب تو ہم ہائنڈ سائڈ میں دیکھ سکتے ہیں اس کو. رائٹ. آئی تھنک وہ بھی دیٹ آلسو واز سم وٹ آئسولیٹ اینڈ ون مور پاور سینٹر ان اے لاٹ آف ادر پاور سینٹرز. رائٹ. سو جب ہم ہولسٹک کی بات کرتے ہیں تو ہیز ٹو بی کائنڈ آف یو نو پزل کو ایک ساتھ فٹ کر رہا ہو. تو باتیں تو جو انہوں نے شی کیم اپ وتھ 5 پلرز آئی گیس. کنیکٹیوٹی کی بات کی, اس میں اسکلس کی بات کی, پیمنٹس کی بات کی. یہ وہ چیزیں جو کہ یو نو آئی مین ہیز بن پارٹ آف موسٹ آف دا اسٹریٹجیز اور ان کو ہونے کی ضرورت ہے. اور مسئلے ان میں وہی ہیں, جیسے میں نے کنیکٹیوٹی کی بات کی تو اس میں سرٹن ایشوز ہیں باقیوں میں. تو مگر آئی تھنک probably we need to you know it's a tricky equation. IT in itself is a cross-cutting function. Right. It's not a vertical, it's a horizontally ہر منسٹری کو افیکٹ کرتا ہے. منسٹریز ایسے بنی ہوئی ہیں کہ وہ صرف اس کا اپنا ایک کام ہے. ریلویز ہے تو اس نے ریلویز کو دیکھنا ہے. رائٹ. آئی ٹی ہے تو اس نے ہر دوسری منسٹری کو ان اے بگ وے چینج کرنا ہے. رائٹ. سو آئی ٹی ہمارے پاس منسٹری تو ہے بٹ وہ اس کی جو کراس کٹنگ جو پاور ہمیں چاہیے وہ اتنی پاور اس وقت نہیں تھی. بٹ وین تانیہ کیم ان آئی تھنک شی ہیڈ دا پرائم منسٹرز پیٹرنیج, مگر ان کے نیچے ایگزیکیوٹنگ باڈی کوئی نہیں تھی. رائٹ. آئی مین ان کے انڈر کیا ادارہ ہے یا کیا. I mean, she was just one person and she had no. وہ a lot of people say the same thing کہ وہ ان کو ایک لے تو آئے تھے but she was not really given anything to work with. I mean, yeah. So وہ جو انہوں نے میرے خیال میں اس کا probably I can only assume, میری ان سے کبھی ڈائریکٹلی بات نہیں ہوئی, مگر جو ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن انہوں نے اگر بنا رہے تھے that was probably in their mind kind of execution arm for their strategy. Right. So مگر I think یہ جو لیٹرل انٹری ہے کہ ایک بیوروکریسی ہے یا ایک منسٹری ہے, منسٹری فیلز کہ یہ ہمارا مینڈیٹ ہے. بٹ وی ڈونٹ ہیو اے کیڈر ان دا منسٹری جو کہ آئی ٹی کو سمجھتی ہو. سو اگر آپ باہر سے بندہ لاتے ہیں تو وہ باہر سے کا مطلب ہے کہ آؤٹ سائڈ دا بیوروکریسی. وڈ دا بیوروکریسی ایکسیپٹ دا پرسن, واٹ وڈ بی دا ورکنگ ریلیشن شپ. پھر باقی جو دوسرے ادارے ہیں آئی ٹی کے جو بڑے ادارے ہیں, پرال ہے, نادرا ہے, باقی ہیں, ان کے اوپر کتنا لیوریج ہے آپ کا. کین یو کائنڈ آف آل کم ٹوگیدر اینڈ ورک. سو آئی تھنک کہ یہ تھوڑا سا چیلنجنگ ایک ایکویشن ہے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. اٹ پرابلی نیڈس. میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ ایوب خان کے دور میں جیسے انڈسٹریل ریفارمز ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے آج آپ کو ایکسپورٹس ٹیکسٹائل کی $12 بلین نظر آتی ہیں, اور جو بھی ایون دو اس کو بھی کہتے تھے مس دا بوٹ اینڈ آل دیٹ, مگر اسٹل ٹیکسٹائل از دا بگیسٹ ایکسپورٹ سیکٹر وی ہیو. اور وہ بڑی سویپنگ کائنڈ آف لائک ریفارمس تھے دیٹ انڈرسٹوڈ دا مینوفیکچرنگ انڈسٹری, انڈسٹریل سیکٹر, اور اس کے لیے پالیسیز آئیں. نالج سیکٹر از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ سیکٹر. اٹس اے سروس بیسڈ. It needs a totally different set of policies and even structures and everything. مگر کبھی وہ ہمارا نالج اکانومی ریفارمز نہیں ہوا جیسے انڈسٹریل ریفارم ہوئے تھے. سو in my opinion we need a knowledge economy reform like
آن اسی اسکیل پہ یا اسی لیول پہ یا اس سے زیادہ سیریس لیول پہ. مگر اس وقت دیر واز اے جنرل اینڈ ہو کوڈ ایگزیکیوٹ دس. اس وقت اس طرح کے پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہاؤ ڈو یو پل دیٹ آف؟ آئی تھنک it's going to be challenging. It's not going to be easy. Makes a lot of sense. So I'm going to wrap this up. میں ایک لاسٹ جو ایک میجر ڈائریکشن کی طرف لے کر آؤں گا. اسٹارٹ اپس کا ہم بڑا سن رہے ہیں پچھلے 5 سال سے. اسٹارٹ اپس اور گلوبلی ہم نے دیکھا کہ جی اسٹارٹ اپس کا کانسیپٹ آیا جس میں بلینز اینڈ آرٹیکلز آئے کہ اس بندے نے نوکری چھوڑی اور بلینئر بن گیا یہ بندہ. اینڈ دین آئی فیل لائک کہ پاکستان کے اندر ایک پش نظر آئی جس میں ایوری بڈی جسٹ وانٹیڈ دیٹ $1 billion آئیڈیا. وہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ شارٹ کٹ 50 بندے کی کمپنی وچ از لائک $1 billion ورتھ ورسز ایکچولی کریٹنگ اگر $1 billion ورتھ کمپنی بنانی ہے 10-15-20 ہزار امپلائی اور کچھ ایکچوئل آپ کام کر رہے ہو. تو کویشچن میرا آخر میں یہ آئے گا کہ ڈو یو تھنک جو یہ پش ہے کہ پاکستان یونیکارنز بنا سکے گا وہ ایک ایکچوئل پش ہے؟ ڈو یو تھنک کہ ہماری کنٹری کا انوائرمنٹ کنڈیوسو ہے کہ ہمارا جو یہ پش ہے وہ صحیح ہے؟ So, I mean, I've been an advocate کہ Pakistan is not ready to produce unicorns right now. Right. I mean, even though یہ بات ہم لوگ 5-10 سال سے we've been trying کہ جی کوئی یونیکارنز نکالے یہاں سے. I mean, even آپ کو پہلی سیریز آف فنڈنگ بھی آئے گی تو سیدھی کوئی باہر جا کے آپ اپنی کمپنی پہلے سیٹ اپ کریں گے اینڈ دین جیسے اگر کریم ہے تو وہ کال اٹ آور پاکستانی کمپنی مگر وہ بیسیکلی بیکمز اے دبئی کمپنی بیکاز یہاں کے لاز انیبلنگ نہیں ہیں. یہاں پہ اب ہو رہا ہے SCCP کے اور اسٹیٹ بینک کے کافی اپڈیٹس ہوئی ہیں مگر وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو وین اٹ کمز ٹو ایز آف ڈوئنگ بزنس, وین اٹ کمز ٹو انویسٹرز فیلنگ کانفیڈنٹ کہ وہ وینچر کیپٹلز ہیں باقی لوگ ہیں وہ پاکستان میں بیس کر سکیں. سیکنڈلی a lot of successful startups you see are done by expat Pakistanis. Right. یا already successful tech firms جن کا ایکسپوجر ہے. جنرلی ہم تو ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں, کوالٹی ٹیلنٹ نہیں آ رہا تو اسٹارٹ اپس تو ریکوائر لائک دا بیسٹ فارم آف ٹیلنٹ جو کہ مے بی ہم تو ایک میڈیوکر ٹیلنٹ بھی ابھی جو انڈسٹری کو چاہیے وہ بھی نہیں پروڈیوس کر پا رہے. جنرلی آپ جب دیکھتے ہیں انوویشن کا جو سفر ہوتا ہے جاپان کا 60s and 70s, جاپان واز جسٹ لائک کاپنگ پروڈکٹس اینڈ دین ڈوئنگ اٹ کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ اینڈ آل, بٹ دین دے مووڈ ونس دے ور گڈ ایٹ اٹ دے موو ٹو انوویشن. اسی طرح چائنا ہے آج تک, اب سے پہلے 5 سال پیچھے چلے جائیں اٹ واز ناٹ این انوویٹیو کنٹری, اٹ واز جسٹ ڈوئنگ کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ. اس کے بعد کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ سے پھر وہ اپنی کاپی کرنے پہ آئے, اپنی برانڈس بنانی شروع کی, پھر اس کے بعد IP ڈیولپمنٹ شروع کی, اب انوویشن کی طرف آئے ہیں. سو اٹس جب نیشنز کی بات کریں تو اٹس اے گریجول اسٹیپ اپ ورڈ. ہمارے بچے جنہوں نے کبھی یہاں پہ 2 طرح کی اسٹارٹ اپس ہیں, یا تو آپ لوکل مارکیٹ کے لیے کام کریں گے یا آپ انٹرنیشنل اسٹارٹ اپس بنائیں گے. انٹرنیشنل اسٹارٹ اپس بنانے کے لیے تو آپ کو جس طرح کا ایکسپوجر چاہیے وہ جب تک آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور So you need a lot of experience and exposure for that. Local market میں اتنے مسئلے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے, پاکستان میں ویسے ہی بزنس کرنا آئی بلیو ہم نے اسٹارٹ اپ کو تو الگ سے کلاسیفائی کرتے ہیں, ان دی اینڈ اٹس اے بزنس. رائٹ. اور اس کو ایز اے بزنس جس طرح کے مسئلے فیس کرنے پڑتے ہیں, چاہے وہ آپ کے ٹریڈیشنل انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, کوئی نیا آئیڈیا پاکستان میں, باہر کیا ہوتا ہے کہ جیسے اوبر آئی امریکہ میں اور جگہوں پہ, دے ڈونٹ ہیو لاز فار, جب اوبر پہلی دفعہ آئی تھی کوئی لا نہیں تھا اس کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیٹ اٹ رن انٹل وی فگر اٹ آؤٹ. تو جب تک وہ قانون بنا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو چلنے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسٹاپ اٹ انٹل وی فگر اٹ آؤٹ. ہم فگر آؤٹ بھی نہیں کرتے, اس کو روک لیتے ہیں. اب جتنی چاہے آپ کے بٹ کوائنز ہیں, چاہے آپ کی IoT ہے, 3D پرنٹرز ہیں, آپ کی جتنی چیزیں ہم انہیں بس روک کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پالیسی جب تک فگر آؤٹ کرتی ہے دنیا بہت آگے نکل چکی ہوتی ہے. سو آئی تھنک کہ فنڈامنٹل ایشوز ہیں مارکیٹ کے بھی, ایز آف ڈوئنگ بزنس حوالے سے بھی, مونیٹائزیشن کے حوالے سے بھی, جنرلی جو ہماری کنزیومر کی کتنے ہم لوگ پیمنٹس کا سچویشن میچورٹی کتنی ہے, باقی کیا,
اور ایون جو کوالٹی آف فاؤنڈرس آپ اگر جتنے انویسٹرز ہیں پاکستان میں ان کو دیکھیں گے، دے ٹاک اباؤٹ کوالٹی آف فاؤنڈرز ایز ویل. تو کوالٹی آف گریجویٹس جب نہیں اچھی، کوالٹی آف فاؤنڈرز سیم ٹیلنٹ پول، رائٹ؟ سو آئی تھنک کہ یہ فنڈامنٹل ایشوز ہیں. اسٹارٹ اپ سین ہمارا بہت میچور ہوا ہے، بہت آگے آیا، بٹ آئی تھنک اٹس اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہمیں یونیکارن کی باتوں کے بجائے وی شوڈ ٹاک اباؤٹ کہ یار $100 million ایگزٹ، $10 million ایگزٹ کی بات کر لیں آپ. $10 million از اے گڈ انف سکسیس. سو آئی تھنک کہ دیر ول ڈیفینیٹلی بی سم آؤٹ لائرز، ایکسپیٹس کافی ان کی اس میں کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. لوکل آئی ٹی کمپنیوں سے نکل کے اپنی کمپنیز بناتے ہیں، کون وہ تھی وہ الیگزر کے امپلائیز سے اس طرح سے. سو اٹس اے ایکو سسٹم. ہم جب کسی ایک پارٹ آف دا ایکو سسٹم کو بہت زیادہ اس کو فیسینیٹڈ ہو کے اس کو وی بلو اٹ آؤٹ آف دا پروپورشنز، دیٹس وین دا پرابلم اسٹارٹ ٹو کم. سو آئی تھنک اس کا اپنا ایک اٹس دا ٹاپ اینڈ جو کہ بالکل آف دا پیرامڈ، ویری اسمال بٹ اٹ ڈیفینیٹلی ہیز اٹس پلیس، مگر وی نیڈ ٹو ہیو اے بیلنسڈ ایکو سسٹم. Makes a lot of sense, sir. Thank you so much for coming in. Very, very insightful. تھوڑی سی لمبی ہے آج کی پوڈ کاسٹ، بٹ آئی فیل لائک کہ بڑا اچھا آپ نے ڈیٹیل میں فنڈامنٹل ایشوز کو ایٹ لیسٹ بتایا تو صحیح. بیکاز الاٹ آف ٹائمز ہم ایک ڈائریکشن میں دیکھ کے، اور خاص کر کنزیومر اسٹینڈ پوائنٹ پہ نا، وہ پھر جب ڈیمانڈ ہی غلط ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی پالیسی میکنگ بھی اس کے حساب سے سارٹ آف اسکیوڈ ہوتی ہے. پرٹیکولرلی اگر جس طرح ہم نے اسٹارٹ اپس کی بات کی، ہم نے انکیوبیٹرس کی بات کی، there's been a lot of money spent on that side, but then skill building کے اوپر نہیں ہو رہا. اسکالرشپس کی آپ نے بات کی، ہولسٹیکلی کبھی میں نے اس طرح سے سوچا نہیں کہ یہ میرے ساتھ کے اسٹوڈنٹس تھے اور they were definitely better than everybody else out there، اور اس کا کیا امپیکٹ پڑا ہوگا in the industry. So once again, thank you so much for coming in. Thanks for inviting me. Absolutely. And for everyone watching, this was Thought Behind Things. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو ضرور اس کو شیئر کریے گا اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کے ساتھ. اگر کوئی پرٹیکولرلی آئی ٹی انڈسٹری میں ہے تو اس کو ضرور آئی فیل ہے کہ یہ ایپیسوڈ دیکھنی چاہیے ہے، جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طرف پاکستان ہے اور کس طرف جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پلیز بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجیے گا. اس میں ایک آپشن ہوتی ہے جس میں یو کین ایکچولی گیٹ نوٹیفائڈ فار آل دی ایپیسوڈس ٹو میک شیور کہ آپ کو آنے والی ایپیسوڈس کے بارے میں پتہ لگتا رہے. But anyways, thank you so much for watching. This is Saeed Muzamil Hassan Zaidi and this was Thought Behind Things. I'll see you in the next one.